أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی بہترین دعائیں ہیں جو ہم لوگ قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور یہ دعائیں اگر دل سے مانگی جائے اور قبول ہو جائے تو انسان پھر بہت سارے خرافات سے بچ سکتا ہے نا. بہترین دعائیں ہیں. کون ہے جو اس دعا کا مطلب بتا سکتا ہے جو روز پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پہلی دعا تو وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی نا، وہی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہے نا. تو وہ اللہ مجھے شرح صدر عطا کر، ہے نا. میری زبان گرہ کھول دو. ہاں، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان گرہ کو کھول دے، میرے کام کو تو آسان کر دے، ہے نا. اور تاکہ وہ میری بات میں سمجھ جائے اور میرے کام کو آسان کر دے. تو پھر اس کو اللہم انی اسألک علم، کہ کس کا سوال کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ مجھے علم نافع عطا کر، ہے نا. علم نافع ورزقا واسعا عملا متقبلا وشفاء من کل داء. یہی کی چیزیں چار چاہیے نا، ہے نا. اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے میرے لیے نفع بخش ہو، ہے نا. اب قرآن تو پڑھ لیا لیکن ہمارا زندگی میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایسا ڈر، ایسا دل عطا کر جس میں تیرا ڈر ہو، ہے نا. اللہ کے ڈر کے بغیر اگر کوئی دل ہے تو وہ ویران ہے نا. اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کے بغیر. اور ورزقا واسعا، ہے نا، مجھے وسیع رزق عطا کر دے اور مجھے ہر مرض سے شفا عطا فرما دے، ہے نا. عمل متقبل، ایسا عمل عطا کر جو قبول ہو، ہے نا. وشفاء من کل داء، اور مجھے ہر مرض سے مجھے شفا عطا فرما دے. پھر دوبارہ ہے اللہم انی اعوذ بک. اب وہ تو سوال کرتے رہے تھے، اب یہ پناہ مانگ رہے ہیں. کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ پہنچائے. ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ہے نا. ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس جو کبھی سیر نہ ہو اور کی صدا لگی رہے. آج یہی حال نہیں ہے نا. تو ہے کہ خوشحالی مال سے نہیں آتی ہے، خوشحالی قناعت پسندی سے آتی ہے. یہ اقوال زرعی ہے کہ خوشحالی قناعت پسندی سے آتی ہے، کہ جو اللہ نے جو دے دیا اسی پر دل قانع ہو جائے وہ خوشحال ہے نا. اور ڈھیروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن دل میں خوشی نہیں ہے نا. کیونکہ جو مطلوب معیار ہمارا تھا وہاں تک پہنچ نہیں سکے. تھوڑے عمل سے خوش ہو جاتا ہے، کتنی بڑی وہ ہے نا. جو اللہ کے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو تھوڑے عمل سے ہو جائے گا. تو بہت بہترین دعائیں ہیں. اگر ہم اس کو کبھی سنجیدگی سے اب ایسی زبان سے ادا کر لیتے ہیں تو اس سے کبھی پڑھتے ہیں آیت نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لقد، لام یہاں پر پھر زور دیا گیا ہے. قد کا صیغہ یعنی ماضی کا ہوتا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
استہزاء ہم ایسے بھی بولتے ہیں نا، مذاق ہے نا، استہزاء بھی بولتے ہیں اور مذاق بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور یقیناً مذاق بنایا گیا، بِرُسُلٍ، بہت سے رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق کیا گیا یا استہزاء کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے ڈھیل دی، مہلت دی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ثم، پھر، اخذتہم، پھر پکڑا، اخذتو، میں نے پکڑا، ہم انہیں، ہے نا، اخذتو، میں نے پکڑا، ہم انہیں، فکیف، پس کیسی تھی، کان عقاب، پس کیسی کانا تھی، عقاب، میری عقوبت، میری پکڑ، یا میرا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں بات جو چلی آ رہی ہے کہ یہ مکی دور ہے، اور وہ بار بار جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذاق سے، ان کے استہزاء سے، اور اللہ کے رسول کو ایسا لگ رہا ہے اگر کوئی نشانی آ جاتی تو شاید یہ مان لیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیچھے کے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن چلا دیا جاتا، ولو ان قرآن سیرت، اگر یہ چلا دیا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین قطع کرتی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا مردے آ کر ان سے بات کرنے لگتے، تب بھی یہ نہیں مانتے، بل اللہ الامر جمیعا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب آپ کی تسکین کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ راستہ ہی ایسا ہے، یہ حق کا جب بھی وہ جو بلند کیا گیا ہے، حق کی دعوت جب بھی دی گئی تو لوگوں نے ٹھنڈے دل سے اس کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، اس کا مذاق بنایا گیا ہے، اور مگر میں نے فوراً نہیں پکڑا، فَأَمْلَيْتُ، میں نے انہیں مہلت دی، ڈھیل دی۔ اب دیکھیں نا کہ آج جو حال ہے، ہم جہاں جس دور میں جی رہے ہیں، کون سا دور ہے نا، کون سا دور ہے، آپ کی اخبار اٹھانے کا دل نہیں چاہتا، ہے نا، دل چاہتا آنکھ بند کیے رہو تو بہتر ہے نا، اتنا سست طبیعت ہو جاتی ہے کہ سارا تو انہی کا وہ چل رہا ہے، ساری چالیں تو کامیاب ہو رہی ہیں، ہے نا۔ تو لیکن باطل تو باطل ہے، باطل میں کوئی زور نہیں ہوتا، دیکھنے میں لگتا ہے بڑا ہی زور آور ہے، لیکن زور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آزمائش کس کی ہے؟ یہ اہل ایمان کی ہے آزمائش، اس لیے ابھی دیکھنے میں تو بہت ہی وہ زور آور لگ رہا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہر طرف سے وہ کامیاب ہے، چاروں طرف سے وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ اسی آج ہی کے دور میں آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے طالبان کی مدد کی، کس طرح سے آج عوامی پاکستان بیدار ہوئی ہے، اور کس طرح سے امپورٹنٹ سرکار کو انہوں نے ایک ٹانگ کی توڑ دی، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے یہ سب، کہ یہ جو ہے اس سے لگتا ہے کہ جب قوم بیدار ہوتی ہے شعور کے ساتھ تو تیار، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم آنکھ بند کر کے اور یہ سوچیں کہ نہیں کچھ نہ کریں اور اپنے آپ دین غالب آ جائے، ہم پاور میں آ جائیں، ہم طاقت میں آ جائیں، تو ایسے نہیں ہوگا، ہے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اب آج جو وہاں پہ آ کے ان لوگوں نے کیا وہ ابھی یہاں پہ وہ نہیں ہے حالات ایسے، لیکن بہرحال جو حالات جو وہ میسر ہے اس کو لے کر ہمیں تو اپنے گھر میں نہیں کوئی روکنے آ رہا ہے نا، ہمیں تو اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کے لیے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ آج دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج وہاں مسجدوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، مدرسوں پابندی لگائی جا رہی ہے، اذان پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے، مسجد بھیجنے سے کون روک رہا ہے؟ ابھی اذان ہو رہی ہے اور مسجدیں کھل گئی ہیں، کون روک رہا ہے؟ مسجدیں خالی پڑی ہیں، ہے نا۔ تو یہ قصور تو ہمارا اپنا ہے نا، وہ تو بڑا زور آور نظر آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے ہم بڑے معصوم ہیں اور خارا ان کے وہ ہیں، لیکن ہم نے تو خود اپنی شریعت، اپنے اسلام، اپنے اس کے ساتھ ہم نے کتنا بڑا مذاق بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ
ہمارے لیے زمین اب تنگ ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام کے ماننے والے جب شعور آ جاتا ہے، بیداری کے ساتھ جیتے ہیں اور اس کی قدردان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. افمن کیا فا پس من جو ہوا وہ قائمن کھڑا ہو، قائم ہو، علی کل افمن ہوا قائم علی کل نفس، ہر نفس پر بیما کسبت، یعنی افمن ہوا قائم، پھر کیا وہ شخص جو قائم ہو علی کل نفس، ہر نفس پر بیما کسبت، بے ساتھ ماں جو کسبت جو اس نے کمایا، یعنی وہ شخص جو ہر شخص کی نگراں ہو. قائم کو یہاں پر قائم کا مطلب علی کل نفس بما کسبت، اور ہر شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہو. وجعلوا یہاں پر جو شخص نہیں آئے گا، کیا فاپس من جو ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، اور ہر نفس کی، ہر انسان کی کسب پر نگاہ اس کی ہو. وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکا بہت سے شریک. اللہ یہاں سے مراد قائم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. کیا وہ ہستی جو قائم رہنے والی ہے اور ہر شخص کے عمل پر اس کی نگاہ بھی ہو، ہے نا، اس کے لیے انہوں نے بہت سارے شریک بنا ڈالے. یعنی یہ تو شراکت کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کا جو خود محدود ہو، ہے نا. یہ یعنی جو اکیلے کام نہ کر سکنے کی، تو اس کو چاہیے، ہے نا، اس کو مددگار چاہیے کہ بھئی یہ پوری اس پر. تو کہتے ہیں کہ اب تو وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن وزیر اعظم پورا ملک تو نہیں چلا سکتے، ہے نا. تو اب وہ فلاں اسٹیٹ کے فلاں گورنر ہے، فلاں اسٹیٹ فلاں گورنر ہے، یہ پھر ان کے الگ الگ ان کے معاون مددگار بنائے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معاون مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تو اکیلے کافی ہے. ہر شخص کے دل کے راز تک کو جاننے کے لیے اللہ کافی ہے. تو انہوں نے دنیا کے اصول کی طرح کہ یہ اب ایک بادشاہ ہو، پھر اس کے بہت سارے کرندے ہوں، پھر وہ اس کے جاسوس بھی ہوں. یہ تو دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو دلوں کے راز تک کو جانتا ہے، لوگوں کے حالات تک کو جانتا ہے، جو ان کو وسوسے دل میں امڑتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے نا. تو یہ تمام حالات اس کے لیے انہوں نے اللہ شریک بنا ڈالے ہیں. ہاں کل کہہ دیجئے سموہم کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے یہ چند نام گڑھے ہوئے نام ہیں. ذرا کل کہہ دیجئے سموہم، تم ان کے نام لو. یا تنبئونہ، تم اس خبر دیتے ہو، نبا کہتے ہیں خبر کو، تنبئونہ یا تم خبر دیتے ہو اس کو، بما لا یعلم جسے نہیں وہ جانتا فی الارض زمین میں. یعنی یہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے وہ ہے شریک ہے، تو یہ کیا تم بتاؤ کہ وہ شریک کون ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم خبر اس کو دیتے ہو جس کی تم خود نہیں جانتے. تم یہ اللہ کو ہی خبر دینے چلے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، حالانکہ تو تمہارے پاس اس کے لیے نہ کوئی سند ہے نہ ہی کوئی علم ہے. بظاہر بما لا یعلم فی الارض، جسے وہ نہیں جانتا، بما لا یعلم فی الارض جسے وہ نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ. فی الارض زمین میں نہیں، تم اس کی اس ایسی ہستیوں کی خبر دینے چلے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خود نہیں جانتا جس کو کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ میرے مددگار بنے ہوئے ہیں. بظاہر من القول، یا یہ ظاہری تمہاری باتیں ہیں، یعنی جو کچھ منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بل زینا، یعنی یہاں پر ایک طنز ہے، اس آیت میں ایک طنز ہے کہ
جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن کا وہ انداز بیان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے سخت ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ شرک ہے. یعنی یہ شراکت، اللہ تعالیٰ ہر گناہ تو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہے نا. تب دیکھ کتنی تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. یہاں جھگڑا کس بات کا ہے؟ 360 بتوں کا ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لو، ہے نا. اب اس کے لیے انہوں نے پورا جو ہے جو لڑائی ہے، جو رکاوٹیں ہیں، جو استہزاء ہے، وہ اسی کا ہے کہ ایک خدا کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. اور دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. تو وہ کہتے تھے نا کیا یہ عجیب بات ہے، اذا متنا وکننا ترابا اذا من اینا لمردودون، کہ ہم جب مر جائیں گے ہماری ہڈیوں کو وجود بھی ختم ہو جائے گا، گل جائیں گی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. ہیں وہ کہتے ہیں یہ واپسی تو اینما لمردودون فی الحافرہ، یہ تو بڑے ہی گھاٹے کی یہ واپسی تو بڑے ہی گھاٹے کی ہوگی، ہے نا. تو اذن کرتن خاسرہ، یہ ہماری دوبارہ واپسی جو ہوگی تو بڑے ہی گھاٹے کی ہوگی. اس طرح سے وہ مذاق بنایا کرتے تھے. تو یہ دو چیزوں کو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم کس کا شریک تم بنا رہے ہو؟ وہ شخص جو اکیلا نگراں ہے ہر شخص کا، ہر اس کے کمائی پر نگاہ رکھتا ہے، اس کے لیے تم نے شریک بنا ڈالے ہیں. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لو، کیا تم اس کی خبر دیتے ہو؟ اس کو تم خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں خود نہیں جانتا کہ یہ میرے شریک کے کار ہے، یہ میری مددگار ہے. ام بظاہر من القول، یا تم منہ سے جو ظاہری قول، ام بظاہر یعنی جو کچھ تم آتا ہے سمجھ میں وہ بول دیتے ہو. بل زین للذین کفروا، یہاں پر ہے ام بظاہر من القول، یعنی یہ ان کی منہ کی بات ہے، نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کا فریب، وصدوا اور وہ روکتے ہیں عن السبیل اللہ کے راستے سے، ومن یضلل اللہ اور من جسے یضلل گمراہ کر دے، بھٹکا دے اللہ، فما لہ من ہاد، پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہاں پر جو شرک کی جو تشریح یہاں پر کی ہے کہ مولانا نے کہ یعنی اس کے شریک جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں اس کے معاملے میں 3 ہی صورتیں ممکن ہیں. ایک یہ کہ تمہارے پاس کوئی اس کی سند ہو، کوئی اطلاع آئی ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو کہا ہے کہ یہ میری صفات میں یا میرے اختیارات میں یا میرے حقوق میں شریک کار ہیں، ہے نا. یعنی صفات میں کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ ان کی صفات ہو. اللہ کی صفات کیا ہے؟ یا کہ اللہ کے اختیارات جو ہیں ان میں کچھ اختیار اللہ نے ان کو دے دیا ہو، یا جو ہے انہوں اللہ کے حقوق میں، یعنی اللہ کے جو اختیارات ہیں ان کے اس اختیارات میں سے کہیں پر لکھا ہو کہ وہ کچھ اختیارات اللہ نے ان کو دے دیے ہیں، یا اللہ کے حقوق جو ہیں ان حقوق میں سے وہ کہتے تھے نظر و نیاز لے جا کر چڑھاتے تھے نا، کہتے تھے ان کا حق ہے، یا ان کے سامنے جو تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ بتاؤ وہ کون کون سے اصحاب ہیں کہ ان کے شریک خدا مقرر کیے جانے کی تم کو اطلاع پہنچی ہے. دوسری ممکن صورت یہ ہے کہ اللہ کو خود خبر نہیں ہے کہ زمین میں کون سے حضرات اس کے شریک بن گئے ہیں، ہے نا. اور تیسری یہ کہ تم بغیر کسی سند اور بغیر کسی دلیل کے یوں ہی جس کو چاہتے ہو خدا کا رشتہ دار ٹھہرا لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو داتا اور فریاد رس کہہ دیتے ہو، اور جس کے متعلق چاہتے ہو دعویٰ کر دیتے ہو کہ فلاں علاقے کے فلاں صاحب ہیں اور فلاں کام فلاں حضرت کی تائید و امداد سے براتے ہیں. آج کل دیکھیں یہ بھی تو یہ جو سب سے بڑا وہ ہو شیطان کا زور خوب چل رہا ہے. آج اکثریت امت کی اسی میں مبتلا ہے نا، جو اس کی. تو یہاں پر آپ دیکھیں ٹرینوں میں لگے رہتے ہیں، کچھ نہ ملے یہ تو مل جائے گا آپ کو کہ فلاں جگہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہے نا. فلاں جان بڑے وہ سے بتاتی تھی نا
کہ اتنے گھنٹے میں آپ کی ساری، چاہے وہ جائز کام ہو چاہے ناجائز، آپ کا جو ہے ساری مراد بر آئے گی. تو یہ اصل وہ دنیا، لوگ یہی چاہتے ہیں کچھ اس طرح سے جادو کی چھڑی کی طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو خوب دکان گرم کرتے ہیں، اور ایسے نہ جانے کتنے ہیں، اپنے نان مسلم میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، خوب اپنی وہ جیب گرم کر رہے ہیں. اور لوگ ایسے اب دیکھیں بیماری کے نام پہ ایک خاتون ہے، وہ تو اپنے گھر تک بیچ دینے کے تیار ہیں، وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں. کوئی مولانا آتے ہیں ان کے گھر پہ، اور وہ پتہ نہیں، میں بہت قریب سے جانتی ہوں ان کو. اب وہ پتہ نہیں وہ 50 لاکھ کا وہ معاملہ طے ہوا ہے کہ طے ہوا ہے. وہ آتے ہیں مولانا ان کے گھر پہ، اور کیا 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 کر کے جاتے ہیں. کچھ ان کے ہاتھ کا، وہ ہاتھ ان کا کچھ جیسے شاید یہ پورا پھیلتا نہیں ہے، کچھ ہے ہاتھ میں ان کی. وہ اب وہ کہہ رہی ہیں وہ ہم صحیح کر دیں گے، بڑی بڑی رقم دے دیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو فیس بڑی رہے گی تو پھر وہ چھوڑ دیں گے. لیکن ایسے جب مولانا آتے ہیں گھر پہ نا، تو پھر بہت بڑی عقیدت سے، بڑی عزت سے وہ اپنے ساری دولت جو ہے ان کو. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ، ہے نا، کچھ ان کا ہاتھ ہی کا کچھ مسئلہ ہے، تو کسی نے کچھ کیا ہے یا کیا ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا صحیح. تو یہ شیطان بہت ایک ہی اس سے کئی وار کرتا ہے. ایک تو رشتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، عقائد خراب کرتا ہے نا. اور اللہ کے یہ بہت سارے وہ ہیں. دوسرے اپنے آپ گاؤں کی طرف چلے جائیں تو اتنا زیادہ یہ جادو ٹونا نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہاں کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور وہ ایک ہے مولانا، تو اب وہ ایک ہمارے تھے پڑوسی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ ساتھی میں جو مولانا آج کل بڑی دھوم ہے، بڑے بڑے وہ کئی مہینے، مطلب بہت کسی کی توسط سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے گاؤں والے ہیں یا آپ کے بہت قریبی ہیں، تو ذرا ہمارا اپائنٹمنٹ لے لیجیے ان سے. تو 2-3 مہینہ پہلے لینا پڑتا ہے ان کا. تو ایک تھے ان کے ساتھی، تو پڑھے لکھے بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دونوں ساتھی کھیلتے تھے، اور ہم دونوں ایک تھی ہماری پڑوسی چچی، ان کے گھر جاتے تھے قرآن پڑھنے. تو وہاں قرآن پڑھنے، میرا تو ختم بھی، اس کا قرآن ختم بھی نہیں ہوا تھا. کب اتنا بڑا یہ عالم بن گیا؟ تو اس کا تو قرآن بھی نہیں ختم ہوا تھا. پتہ نہیں کتنے پارا، انہوں نے کہا کہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے کہ وہ قرآن بھی نہیں ہوا، اور کب اتنا بڑا مولانا یہ ہو گیا. ان کا حال یہ ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ آتے ہیں لوگ، اور اچھا کیا جو ہوتا ہے جڑی اس میں وہ سب لے کر آئیے گا، اور اس کے زعفران وغیرہ منگاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری وہ لگتی ہے وہاں پہ، وہ شربت بنے گا، اس کا گڑ کا شربت بنتا ہے، وہ پلاتے ہیں. اس کے بعد جب قے ہوگی کہیں گے دیکھیں ایک دم تازہ گرا ہے، اس میں لونگ کا پھول. تو گئے ہمارے دیور تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت وہ کہتے کہ آج ہم لوگ ہٹیں گے نہیں، کہ وہ لوگ کئی بھیج دیتے ہیں جو ان کے ساتھ لے آتے ہیں. وہ تو جب اتنا سارا شربت پلائیں گے تو قے تو ہوگی نا. ہاں تو وہ جب ہونے لگتی ہے قے نا، تو پھر وہ اسی میں گرا دیتے، لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اب وہ پرچی کھولی گئی، ہاں دیکھیں نا، یہ دیکھیے یہی تو تھا آپ کا مرض، کسی نے آپ کو بچپن میں کھلایا تھا، یہ اب گرا ہے. اب اس کی سوچیں کہ اتنا عقیدت ان کی بڑھ گئی ہے کہ نہ جانے کتنا پھر لوگ، جو ادھر یہ بھی رہتا ہے کوئی فیس نہیں ہے، لیکن جو چاہتے ہیں دیتے ہیں لوگ. اصل وہ شیطان خوشنما دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں آگے آیت آ رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل زین للذین کفروا، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کا فریب ہے نا، ان کی چال ہے، وصدوا اور روکتے ہیں عن السبیل راستے سے. یہ تمام جو باتیں ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، یہ تمام وہ کیا ہے؟ یہ فریب ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے نا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، ہے نا. یہ ہے کہ پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. آج دیکھیں کہ وہ ایک بڑے وہاں سے آتے ہیں، ممبئی میں بلائے جاتے ہیں، جبکہ علم نہ دنیا کا ہے ان کے پاس، نہ دین کا ہے، زیرو ہے.
لیکن اتنے بڑے وہ پیر ہو گئے ہیں کہ آج جو ہے نا لوگوں کی جب پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ جو لوگ جانتے ہیں ان کی حقیقت کو وہ بھی بلاتے ہیں وہاں سے کہ نہیں نہیں فلاں، بس پتہ چل گیا 2-4 لوگوں کا آرام ہوا ہے، بس بلائیں ان کو. پھر آتے ہیں تو وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے اس گھر سے. بڑے بڑے لوگ ان کو اپوائنٹ کر وہ بلاتے ہیں اور پھر وہ آ کے کئی مہینے رہ کے جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ کون سی کہیں گے کہ قرآن سے بہترین آیت وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ دعا آپ خود پڑھ کے دم کریں. لہم عذاب، پھر آگے اللہ تعالیٰ وعید کیا سنا رہا ہے کہ ان کے لیے لہم عذاب، عذاب ہے فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، ولا عذاب الآخرت اشق، اور ضرور عذاب ہوگا. یہاں پر لام جو ہے یہاں پر شدت ہے، یعنی دنیا کی تکلیف کچھ وہ تو جو ہے وہ تو رہے گی ہی، ہے نا. دنیا کی تکلیف میں بہت سارے وہ ہے پریشان، وہ بے سکونی بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے نا، اور بہت سارے مسائل جو یہ تو لگے ہی رہیں گے، وہ تو ختم نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا عذاب الآخرہ، مگر آخرت کا عذاب زور آور ہوگا، اشق، بہت زیادہ سخت ہوگا. یعنی یہاں پر لام جو ہے تاکید ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہ بچنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ سخت ہوگا. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من واق، بچانے والا. وقینا ہم بولتے ہیں نا، واق کہتے ہیں بچانے والا، وقی ہمیں بچا، ہے نا، وقینا ہمیں بچا. مثل الجنت، مثال ہے جنت کی، التی جو یا جس، اعید وعدہ کیا گیا ہے، اعید المتقون. مثل الجنت التی اعید المتقون، مثال ہے اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے. اب متقی کا آپ جانتے ہیں کہ تقوی ایک بہت بلند وہ ہے نا، لیکن جو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے، میں بتایا نا، بچنا ہے نا، تقوی. تو وعد المتقون، وہ جو وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہے اس کے نیچے نہریں، اکولہا دائمن، اکولہا دائمن، اور اس کے پھل دائمن دائمی ہے، وظلھا، اور اس کے سائے بھی، یعنی اس کے سائے، اس کے پھل ہمیشگی دائمی ہوں گے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو بچتے رہے، جو ڈرتے رہے، ہے نا، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. یہ نعمتیں ان کے حصے میں آئیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال ہے اس جنت کی جس کا ایک چھوٹا سا ہلکا سا وہ دکھایا ہے، لیکن کہیں پر اللہ نے بہت تفصیل سے، بہت خوبصورت مجھے منظر لگتا ہے جب وہاں پر کھینچا گیا. انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں قرآن تو سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں اس جنت کی جو تفصیل آئی ہے نا، بہت خوبصورت، بہت اچھا لگتا ہے، الگ الگ انداز سے ہے نا. تو اس میں سورہ دہر میں ہے کہ اس جنت کا جو ایک لمبا وہ ہے، اس میں بہت خوبصورت وہ لکھا ہے، کہا گیا ہے کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت کے لیے بچے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ہے نا. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، جدھر بھی جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا، تم یہ سمجھو گے کہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہیں، اسے لڑھکتے ہوئے موتی. اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا مُلْكًا كَبِيرًا، جدھر بھی نگاہ دوڑاؤ گے، جہاں تک نگاہ دوڑاؤ گے، تمہیں بڑی نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا. عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ مِّن سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، یہ تمام کپڑوں کی کوالٹی بتائی گئی ہے نا، کہ ایسے لباس انہیں پہنائے جائیں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی، کہیں پر سونے کا ہے، کہیں پر چاہے یہاں پر، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے.
وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں مشروب پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا، ہے نا۔ اب اس سورے میں بھی 3 وہ بتائی گئی ہے۔ ایک طرف تو چشمہ روا دوا ہوگا اور وہ اس کی شاخ جس طرف چاہیں گے کر لیں گے۔ دوسری منظر کھینچا گیا ہے اس میں کہ وہ چشمہ جو وہ انہیں بچے انہیں خادم پلائیں گے۔ تیسری جگہ ہے کہ ان کا رب انہیں پلائے گا، نہیں اسٹینڈرڈ اس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ جنت میں بھی نا، جب جنت میں داخل ہو جانا، داخلہ تو مل جائے گا لیکن اس میں بھی اسٹینڈرڈ بنے ہوں گے۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورۃ واقعہ میں کہا ہے کہ جو سابقون ہوں گے، فالسابقون الاولون، ہے نا، تو وہ سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں گے، ہے نا۔ اصحاب الیمین وہ دائیں بیٹھیں گے، لیکن جو سبقت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے سامنے بیٹھیں گے۔ شاید وہی اس طرح کے اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ خود ان کی ضیافت کرے گا، کسی کے ذریعے نہیں کروائے گا، ہے نا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تم پر یہ احسان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہاری کوششوں کی، یہ تمہارے بدلہ ہے تمہاری کوششوں کا، تمہاری کوششیں اللہ کے نزدیک قدردان ٹھہری۔ سعیکم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت جنت کے لیے جدوجہد کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ وَأُقْبَلَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سائے اور اس کے پھل کس کے حصے میں آئیں گے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ بچتے ہیں۔ وَأُقْبَلَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافرین کا انجام کیا ہوگا؟ آگ۔ والذین، اور وہ لوگ آتیناہم، جنہیں ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ آتینا، ہم نے دی ہم انہیں الکتاب، یفرحون، وہ مگن ہیں، خوش ہیں، بما انزلا، جو نازل کیا گیا الیکا، آپ کی طرف۔ ومن الاحزاب، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں۔ ومن الاحزاب، اور مگر اور من الاحزاب، اور گروہوں میں سے من ینکر بعضہ، بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما امرتو، اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں بندگی کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا، حکماً عربیہ، اور اس طرح ہم نے حکم عربی میں نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لکا، نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، یعنی اللہ کی طرف سے نہ آپ کا کوئی ولی ہوگا، ولا واق، اور نہ ہی بچانے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حکم عربی میں نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، یعنی ذرا سا بھی آپ جھک گئے، آپ نو ہو گئے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی اتباع، بس یہ ان کی خواہشات، یعنی ان جو مطالبات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نشانی آ جاتی ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حکم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا ولی ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، رسولاً من قبل کا، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لَهُمْ انہیں، أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں ازواج والا اور اولاد والا بنایا۔
ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا. یعنی وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یہ کیسا رسول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی رسول اس سے پہلے آئے ہیں وہ بال بچوں والے ہی تھے. وما کانا لرسول, اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے, ان یاتیا بآیتن, کہ وہ نشانی لے کر آئے, الا مگر باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. نہیں, کسی کے رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے, اس کے بس کی بات نہیں ہے, مگر اللہ کے اذن سے. لکل اجل کتاب, ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. یمحو اللہ, اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یمحو اللہ, اللہ مٹاتا ہے, ما یشاء جسے چاہتا ہے, ویثبت, اور جسے چاہتا ہے ثبات عطا کرتا ہے, قرار عطا کرتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اور اسی کے پاس کتاب اصل کتاب ہے. وہ کہتے تھے نا کہ جب وہ بھی قرآن اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں, تو تورات اور انجیل اور جو زبور جو آئی تھیں وہ بھی تھیں, تو پھر قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا, یہ نئے احکام آنے کی کیا ضرورت تھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مختصر جواب دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتابیں صحیح نہیں رہ گئی ہیں, تو جب وہ اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں تو کیسے اصلی حالت میں نہیں رہ گئی؟ تو یہاں پر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ثبات عطا کرتا ہے, قرار عطا کرتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اور جو اصل سرچشمہ ہے جہاں سے تمام جو علم کا منبع ہے, ام الکتاب, وہ اللہ کے پاس ہے, جس سے تمام کتابوں کی شاخیں ہیں جہاں سے آئی ہوئی ہیں. وہ یہاں جو دنیا میں اللہ نے کتابیں بھیجی, اس میں اللہ نے جسے چاہے منسوخ کیا, جسے چاہا باقی رکھا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, اور اگر ما جو نُرِيَنَّكَ, ہم دکھا دیں آپ کو, بعض الذی نعیدہم, بعض وعدوں کو جو ہم نے ان سے کیے ہیں, اور یا نتوفینک, یا ہم آپ کو اٹھا لیں. فإنما, تو اس کے سوا نہیں کہ علیک البلاغ, آپ کا کام پہنچانا ہے, وعلینا الحساب, اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. اولم یرو, کیا نہیں وہ دیکھتے, انا, کہ ہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے نا, تم کہہ رہے ہو کہ یہ کرو گے تو عذاب آ جائے گا, ہے نا, اللہ کے قہر سے بچو, ہم یہ چلے جا رہے ہیں, اور تم لا کے دکھاؤ وہ عذاب, چیلنج کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو وعدہ ان سے کیے ہیں, وہ جو وعدہ ہے جن ان کی کرتوتوں کے سبب جس عذاب کا, چاہے تو ہم آپ کے سامنے بھی دکھا دیں, یا چاہیں تو ہم آپ کو نہ بھی دکھائیں اور آپ اس سے پہلے ہمارے پاس آ جائیں. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, اور وعلینا الحساب, حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے کہے کہ اپنی خلافت کا ایک بہت بڑی ذمہ داری تو دی اللہ نے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کہہ کے بہت آسان بھی کر دیا ہے نا, کہ حجت تمام ہو گئی, اللہ کا دین جو کا تو اپنے قول سے اپنے عمل سے پہنچا دیا گیا. بس ہوتا ہے نا کہ ایک دائی کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, مگر سامنے والا اثر نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر آسان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے, لیکن یہاں پر ہے کہ وعلینا الحساب, حساب لینا ہمارے ذمے ہے. اولم یرو, کیا وہ نہیں دیکھتے, انا ناتی الارض, کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو, ننقصها, اس کو گھٹاتے ہوئے, من اطرافها, اس کے ہر طرف سے, اس کے اطراف سے. یعنی کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے, یہ مسلمان جس زمین پر جس ملک پہ گئے وہاں اسلام کو وسعت ملی, اسلام پھیلتا جا رہا ہے, اور ان کی تمام داو پیچ کے باوجود اور ان کے لیے زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے. واللہ, اور اللہ, یحکم, اللہ فیصلہ کرتا ہے, لا معقبہ لحکمہ, اور اس کے حکم پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. وہ ہوا, اور وہ
سریع الحساب، اور وہ سرعت سے حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لے گا۔ وقد مکر الذین، اور یقیناً قد کا جاتا ہے یعنی ہو چکا، وقد مکر اور یقیناً داو پیچ الذین کر چکے وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ تمام فریب ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا۔ فللہ المکر جمیعا، مگر تمام کی تمام تدبیر، تمام داو پیش، تمام چالیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ کیا کمائے، جو کچھ کمائی کی ہر شخص نے، ہر نفس نے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارِ، اور قریب وہ جان لیں گے کفار، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے ہے دار آخرت، یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، یقین وہ بہت قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پر ہے کہ ان قریب، یعلم وہ جان لیں گے کہ کس کے لیے ہے انجام آخرت، یا آخردار کہتے ہیں گھر کو، عقبہ کہتے ہیں انجام، ہے نا، آخرت۔ تو آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ، دیکھیں یہ چیز جو ایسا لگتا ہے نا کہ ہم تو ایسی ہوا میں کہہ دیتے ہیں، لیکن جب انسان شعور کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ آخرت کی باتیں جو ہوتی ہیں نا بہت یقینی آنکھوں، جو کہا گیا ہے نا کہ ہم جو البقرہ میں کہ پہلے اس پر متقین کو جو صفات بیان کی گئی ہیں، تو وہاں پر ہے کہ وہ اس پر آخرت پر یقین رکھتے ہیں، صرف آخرت پر ہم یوقنون، ہے نا۔ تو یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایسی یقین جو دعا کی گئی ہے نا، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَدَارُ الدُّنْيَا، اللہ ہمیں وہ یقین عطا کر دے، اس آخرت کا، اس جنت کا، اس حساب کتاب کے دن کا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، کہ پھر ہمیں بر وقت ہمیں اس یقین پر صبر آ جائے، ہے نا، بر وقت ہم اس کے نقصانات کو ہم سہ لیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ عطا کرے کہ ہم اس راہ میں اس پریشانیوں کو جھیل جائیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا کہ لما، وہ قریب کافر جان لیں گے کہ دار آخرت کس کے لیے ہے۔ یہ تو اگر ہمیں یہ یقین ہم ہو جائے نا تو پھر، اور جو بڑے بڑے لوگوں کا جو آج ہم جب پڑھتے ہیں اٹھا کے نا، تو یہی وہ یقین تھا جس کے لیے انہوں نے یہ یہاں کی تمام اس کو سوچتے، وہ آج کس دور کے انسان تھے، 20ویں صدی کے انسان، کیسے ان لوگوں نے ظلم سہ لیا، کیسے برداشت کر لیا، کیسے ان بیڑیوں کے بار کو سہا، کیسے انہوں نے ان کو بھی بیوی بچوں والے تھے، کس طرح سے، تو یہ تمام چیزیں کیسے، یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل وہ حوصلہ، وہ یقین تھا آخرت کا۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ مستقبل کی عدالت بہت جلد فیصلہ کرے گی کہ حق پر کون تھا۔ اس دنیا کی حق عدالت کی کوئی ویلیو نہیں نکاح میں، ہے نا۔ یہ پتا تھا کہ ایک عدالت اور ہے ابھی، اور وہاں جج کون ہوگا، وکیل کون ہوگا، وہی وکیل بھی ہوگا، وہی جج بھی ہوگا، ہے نا۔ تو اس طرح یقین تھا کہ اس کے لیے وہ حق کی راہ پہ چلنے میں یہ نہیں دیکھا کہ راستہ پر خطر ہے یا کہ آسان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا فرما دے کہ جس کے لیے ہم بر وقت صبر کر سکیں۔ ہم تو سب کچھ کہہ سن کے پھر کہتے ہیں صبر کر لیں گے، ہے نا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ تو بھیجا، مرسلا، مرسل کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، کہ تو بھیجا یعنی اللہ کی طرف سے تو نہیں بھیجا گیا ہے۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کافی ہے میری اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگ بیٹھ کے اس نظر ثانی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوف، وہ خشیت، وہ یقین ہمیں عطا فرما دے کہ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو یہ کتاب جو ساتھ محنت کریں، اس کا جو حق ہے اس کتاب کا، اس کا ہم ادا کر سکیں۔
پھر ہمارے عمل سے اس کی خوشبو آئے، ہے نا، کہ ہم اہل القرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے والا بنائے ہر وقت ہر لمحہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔